میرے قرض سے کبھی نہیں ہوتا سر۔ کہا کہ ایک عمل میں نے بہت ہی طاقت سے کیا۔ ایک دفعہ آپ کے درس سے سنا تھا جب بندے کی آنکھ کھلتی ہے تو دائیں طرف ایک فرشتہ ہوتا ہے، بائیں طرف شیطان ہوتا ہے۔ شیطان کہتا ہے دنیا کی فکر کر، مال کی، کاروبار کی، زندگی کی، نظام کی، کیا ہوگا آج، کیا ہوگا، کیسے ہوگا، کس طرح ہوگا، فلاں کام کا کیا ہوگا۔ اور فرشتہ کہتے ہیں اللہ کا نام لے، اللہ سارے کام بنانے والا ہے، اللہ بگڑی بنانے والا ہے، اللہ مسائل کو حل کرنے والا ہے، اللہ زندگی کی ناکامیوں کو دور کرنے والا ہے۔ اور کہا کہ بندہ اگر اللہ کا نام لے لیتا ہے تو پیشانی پہ ایک لفظ لکھا جاتا ہے جس کو غنی کہتے ہیں، اور اگر بندہ اللہ کا نام نہیں لیتا تو پیشانی پہ ایک لفظ لکھا جاتا ہے جس کو فقر کہتے ہیں، جس کو میرا رب فقیر کر دے کائنات کی طاقت اس کو غنی نہیں کر سکتی، جس کو میرا رب منگتا کر دے کائنات کی کوئی بندہ امیر، رئیس، بادشاہ اس کو دے نہیں سکتا۔ کہا کہ میں نے اس پہ عمل کیا، اور اس پہ عمل کے ساتھ میں نے یہ عمل شروع کیا جس کو بیڈ ٹی والا عمل کہتے ہیں، سوتے ہوئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ یہ 11 دفعہ پڑھنا، تاکہ میں نے یہ 11 دفعہ عمل شروع کر دیا، اور کچھ عرصے میں میرے اسباب پیدا ہوئے، میرے قرضے کیسے اترے، میں حیران ہوں۔ کہا کہ پہلے اتر جاتے تھے، پھر سڑ جاتے تھے، پھر اتر جاتے تھے، پھر اور کبھی آج تک پورے نہیں اترے تھے۔ اب صورت حال یہ ہے کہ اللہ پاک نے اتنا دیا ہے کہ بہن بھائیوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ میرا معاملہ وسیع القلبی کا ہے۔ اللہ نے اتنا دیا ہے کہ میں ان کو دیتا ہوں، گھر والوں کو بھی، اپنے آپ کو بھی، صرف اس عمل کی وجہ سے۔ اور کہا میرا دل مانتا ہے، پہلے میرے ماتھے پہ فقر لکھا تھا، میرے باپ کے ماتھے پہ فقر لکھا تھا، اس کے باپ دادا کے ماتھے پہ فقر لکھا تھا۔ اس عمل کی وجہ سے اللہ نے فقر مٹا کے مجھے غنی کر دی، اس عمل کی وجہ سے۔ چھوٹا سا سوتے ہوئے جب اٹھے، پاک ناپاک، وضو بے وضو، جس حالت میں ہیں سوتے ہوئے، اسی وقت سوتے ہوئے آنکھ کھلتے ہی کلمہ پڑھ کے یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، یہ پڑھنا ہے 11 بار پڑھنا۔ کہا کہ اس عمل نے مجھے غنی کر دیا، اس عمل نے مجھے غنی کر دیا۔ اور کہا میرا وجدان کہتا ہے، میرا دل کہتے ہیں کہ میرے ماتھے پہ فقر لکھا تھا، میرے باپ کے ماتھے پہ فقر لکھا تھا کہ تو بھی فقیر رہے گا، تیرا بیٹا بھی فقیر رہے گا، اس کا باپ وہ بھی فقیر رہے گا۔ ہم نے تمہیں وسعت نہیں دینی، رزق وسیع نہیں کرنا، ہم نے تیری زندگی میں مشکلات لانی ہیں، تیری نسلوں کی زندگی میں مشکلات، وہ ساری عمر ادھر پکڑ یوں کھینچتا زندگی گزر گئی۔ کہا کہ جب سے میں نے یہ عمل کیا، اللہ نے مجھے غنی کر دیا، اور لگتا ہے میری پیشانی پہ، اصل وہ کہنے یہ آیا تھا کہ سنا ہے آپ پیشانی پڑھ لیتے ہیں، سنا ہے آپ کے بارے میں کہ آپ کو پیشانی کی لکیروں پہ نظر آ جاتا ہے کہ یہ فقیر ہے یا غنی ہے، شقی ہے یا سعید ہے، بدبخت ہے یا نصیب والا ہے یا بخت والا ہے اور مقدر والا ہے۔ آپ مجھے یہ دیکھیں، کیا میری واقعی ایسا ہو گیا ہے کہ میرے مطابق تو میری پیشانی سے جو فقر تھا وہ ختم ہو گیا، اب غنا آ گیا ہے۔ اس کا اپنا خیال تھا، اس کا میرے بارے میں ایک اچھا گمان تھا، مجھے تو ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ میں پڑھ لیتا ہوں۔ یقین جانیے یہ عمل ایسا ہے، بہت طاقتور عمل ہے، یہ عمل اتنا قوت والا ہے۔ کیوں؟ یاد رکھیں، میں نے آپ کو بتایا تھا جو ایک دفعہ بسم اللہ پڑھتا ہے کیا ہوتا ہے، اس کی رات بتایا تھا 10,000 نیکیاں، اور اس کے نام اعمال میں 10,000 برائیاں، نیکیاں ملتی ہیں، برائیاں ختم ہوتے ہیں، 10,000 درجات بلند ہوتے ہیں۔ یہ صرف ایک دفعہ بسم اللہ پڑھنے سے ہے، اور ایک بسم اللہ کے اور کمالات ہیں۔ اور جب بندہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتا ہے تو پتہ ہے کیا ہے، اعوذ کہتے ہیں اصل میں چھتری کو، کہ مولا میں ڈھال، میرے پاس کچھ نہیں، میں نہتا ہوں، میرے ہاتھ کچھ نہیں، تیری طاقت ہی ہے جو میری چھتری ہے، میرا سنبھال ہے، اور میرا ڈیفنس ہے، اور میرا دفاع ہے، اور میری حفاظت ہے۔ مولا میری بس ہو گئی ہے،
اب تو آ کے میری حفاظت کر، میرے بس میں نہیں ہے، کیوں طاقتیں زیادہ ہیں، قوتیں زیادہ ہیں، جنات شیاطین ہیں، نہ وہ نظر آئے نہ ان کے وار نظر آئے۔ بندہ نظر آتا ہے نا تو بندے کے وار بھی ساتھ نظر آتے ہیں، وہ ہاتھ سے مار رہا ہے، لاٹھی سے مار رہا ہے، اینٹ سے مار رہا ہے، بندوق سے مار رہا ہے، خنجر تلوار سے مار رہا ہے، مولا اس کے تو نہ وار نظر آتے ہیں نہ اس کے یا خود نظر آتا ہے۔ اے اللہ بس اب تیری رحمت آئے گی، تو آ جا۔ اعوذ باللہ من الشیطان، اور میرے پاس شیطان بھی وہ نہیں ہے، شیطان وہ ہے رجیم جو پھر ایک کے بعد دوسرا حملہ کرتا ہے، دوسرے کے بعد تیسرا حملہ کرتا ہے، چھپ چھپ کے حملہ کرتا ہے، وہ رجیم ہے میرے پاس۔ جب بندہ پڑھتا ہے نا لا حول، اس کو ذرا غور سے سننا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، جب بندہ یہ دعا پڑھتا ہے نا، یہ ذکر کرتا ہے، اس کا پتہ معنی کیا ہے؟ اے اللہ تیری چاہت ہوگی تو میں نیکی کر سکوں گا، اور اگر تیری حفاظت ہوگی تو میں گناہوں، برائیوں، آفتوں، مصیبتوں سے بچ سکوں گا۔ اے اللہ اپنی چاہت کو قریب کر دے میرے، میں تیری چاہت کے قریب ہو جاؤں، اور حفاظت کا نظام میرے ارد گرد کر دے، کیونکہ تیرے بغیر میں بچ نہیں سکتا، تیرے بغیر مصیبتوں سے، تکلیفوں سے، گناہوں سے، معصیت سے، خطا سے، لغزش سے اے اللہ بچ نہیں سکتا۔ اصل میں اس دعا میں اپنے آپ کو یہ سارا اللہ کے حوالے، لا ینصرون، حامیم۔ قرآن میں حروف مقطعات جتنے بھی آئے ہیں، نون، کاف، ہا، یا، عین، صاد، الف، لام، میم، حامیم، عین، سین، قاف، آئے ہیں، جتنے بھی آئے ہیں ان میں حامیم سب سے زیادہ آیا ہے، اور ایک جگہ ہے کہ 7 بار آیا ہے۔ حامیم سب سے زیادہ آیا ہے، حامیم سب سے زیادہ آیا ہے، اور یہ وہ لفظ ہے، میں آپ کو ایک چھوٹا سا نقشہ کھینچتا ہوں، میری طرف دیکھیے گا، 7 میل سے زیادہ لمبی اور ایک خندق ہے، پتھر ہی پتھر ہیں، بے بسی، بے کسی، فقر، فاقہ، پیٹ پہ پتھر، اور کدالیں نہیں، آدمی نہیں، اور ایک طرف سارے کفار کی فوجیں ہیں، اور یہ خندق کھودی جا رہی ہے، اور غزوہ خندق میں میرے آقا کائنات کے سردار سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ 2 پتھر بندے ہوئے، یہ حالت ہے، اور اس حالت میں میرے آقا نے ایک لفظ فرمایا، یہ پڑھو۔ اگر اتنے حالات آئیں اور کہ آخر ہو جائے، اتنے حالات آئیں کہ آخر ہو جائے، اس حالات میں بھی اگر آپ زندگی کا سبق اور پیغام پانا چاہتے ہیں تو حامیم لا ینصرون کو اخیر کر دیں پڑھنے کی۔ اب مجھ سے کوئی بات پوچھتے ہیں اس کو کتنی تعداد میں پڑھا جائے، میں ان سے عرض کروں گا پاگل بن جائیں، دن پڑھیں، رات پڑھیں، صبح پڑھیں، شام پڑھیں، ہر حالت میں پڑھیں، ہر لمحہ پڑھیں، ہر لحظہ پڑھیں۔ عورتوں اور بچوں کے لیے میں اس کے تھوڑے سے فائدے بتاؤں گا، جس کو آپ کو توجہ دلاؤں گا، تھوڑے سے فائدے بتاؤں گا حامیم لا ینصرون کے۔ ایک تو سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ میرے اللہ کے نبی کا فرمان اور وظیفہ ہے، اس سے بڑا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ یہ آل محمد اور اصحاب محمد اس وقت جو غزوہ خندق میں میرے مدینے والے کے ساتھی تھے، آل بیت بھی، صحابہ بھی، یہ ان کا وظیفہ ہے، اس سے بڑا کوئی وظیفہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس وظیفے کے جو کمالات محدثین نے لکھے ہیں، مفسرین نے لکھے ہیں، اکابر صالحین اولیاء اللہ والوں نے اور ہمارے اکابر بڑوں نے لکھے ہیں، آپ اس کا گمان نہیں کر سکتے۔ جتنا جادو کا بڑے سے بڑا حملہ ہو، جادو کا بڑا حملہ ہو اور اخیر ہو، اس نے کہا کہ میں نے تیرے اوپر جادو کر کے دکھایا، اب تو کوئی لے آؤ اس کا توڑ، اس کو یقین کی طاقت کے ساتھ بہت زیادہ پڑھیں اور کھلا پڑھیں اور ہر لمحہ پڑھیں اور ہر لحظہ پڑھیں اور ہر گھڑی پڑھیں اور ہر وقت پڑھیں، اور اس کو پڑھیں اور آنکھوں سے اس کی طاقت اور تاثیر دیکھیں۔ چند دن پڑھیں، چند ہفتے پڑھیں، چند مہینے پڑھیں، جلدی نہ کریں۔ حامیم
لا ینصرون لا ینصرون لا ینصرون. حدیث میں موجود ہے. قرآن میں حامیم علیحدہ آیا ہے, لا ینصرون علیحدہ آیا ہے, اور حدیث میں دونوں جمع آئے ہیں قاتلانہ حملے کے لیے جس کو خطرہ رہتا ہے. بموں کی بارش ہو جائے, گولیوں کی بارش ہو جائے, اللہ بچا کے دکھائے گا, اللہ حفاظت کر کے دکھائے گا. جہاں عام جادو کا راج اور رواج ہو, جہاں عام جادو کا مزاج ہو, جادو کا مزاج ہو, اور یہ سند حدیث کے ساتھ مستند چیز میں آپ کو دے رہا ہوں, مستند چیز دے رہا ہوں. ایسے لوگ جن کے اوپر حملے ہوتے ہیں اور ان کو اٹھا کے لے جاتے ہیں, سالوں پتہ نہیں چلتا کہ کہاں گئے, کس طرح گئے. ان کے گھر والے وہ دن رات پڑھیں. حفاظت کا انوکھا نظام, خیب کا انوکھا نظام, برکت کا انوکھا نظام, جادو سے, حملوں سے اور حیرت انگیز طور پہ دشمن کے وار سے, اس کے اندر انوکھی تاثیر ہے. میں ایک جگہ گیا, ایک صاحب کے ہاں, وہ لوہے کی چارپائیاں بناتے تھے, پھر ان کو بن کے فروخت کرتے تھے. ان کا یہ کام تھا. نارمل درجے کے, کوئی مالدار نہیں. میں گئے نا, مجھ سے کہنے لگا یہ چارپائیاں نہیں بکتی. میں نے کہا ایک چارپائی پہ کتنا پیسہ بچاتے ہیں؟ کہ اتنا. میں نے کہا اگر ڈبل مل جائے تو پھر میرا کتنا ہوگا؟ اچھا وہ سنجیدہ سمجھ گیا کہ پیر کا حصہ تو ہوتا ہے, میرا کتنا ہوگا؟ اس نے کہا سر, مجھے کہنے لگا غریب آدمی ہوں, جتنا آپ فرمائیں گے نا, لفظ سمجھے ذرا, ڈیل کو دیکھیں نا, میرے ساتھ ڈیل ہو رہی ہے, غریب آدمی. سب سے پہلے یہ لفظ کا جتنا آپ فرمائیں گے. میں نے کہا دیکھ لو. تو میں نے پوچھا کہ چارپائی کتنا آئے گا؟ میں غریب آدمی ہوں, جتنا آپ فرمائیں. میں کہا نا پیر ہوں میں, بتا. اس نے کہا آدھا آدھا آپ کا. میں نے کہا پہلے حساب بتا کتنے کی چارپائی ہے, کتنے کی بیچنا چاہتے ہیں, آدھا آدھا کر لوں گا. اس نے حساب کتاب بتا. میں کاغذ اٹھا لیں, لکھ کے ہم نے جناب اب لکھ پڑھ ہو رہی ہے پیر صاحب کے ورثے کی, اب لکھ پڑھ ہو رہی ہے, ریٹرن ہو جا رہا. جب ریٹرن ہو گیا نا, میں نے کہا کاغذ محفوظ کو آج کا جو ہے, میں نے کہا اس پہ انگوٹھا لگاؤ. ایسے پانی لگا کے نا, انگوٹھا لگا دیا. پانی پڑا تھا نا, پانی کے ساتھ انگوٹھا لگا دیا. میں کہا یہ فنگر پرنٹ ہے خاص. میں نے بھی انگوٹھا لگا دیا کاغذ پہ. میں کہا آپ طریقہ بتاتا ہوں. چارپائی کے اوپر بالش ایسے پھیرتا جا چاروں طرف. یہ دیکھیں یہ چارپائی ہے, چارپائی ہے نا جیسے, اس میں چاروں طرف گٹھے مارنا بالش ایسے. اور میں نے ایک اسم بتایا. میں نے کہا یہ پھیرتا جا. وہ اسم ہے یا قادر ہو یا نافع ہو, 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 یا قادر ہو. ایسے ایسے پھیرتا جا اور پڑھتا جا. میں کہا ایک پہ پڑھ. اس نے پڑھا ایک پہ. میں کہا نہیں یہاں چھوڑ گیا تھا, یہاں پھر پڑھ, یا قادر ہو یا نافع. میں نے کہا روز ہر چارپائی پہ یہ پڑھ, 1-1.5 منٹ 2 منٹ, بس اس سے زیادہ نہیں لگتا. پھر چارپائیاں بک جائیں گی. کچھ عرصے کے بعد وہ غریب آدمی ملا. اچھا میں نے کہا جو منافع ہوگا وہ آدھا میری رکھ لینا ہے, اور دیکھ پیر کا مال کھائے گا تو ڈیش ڈیش ڈیش. دیکھ لے, ہم نے سندھ کے, میں تھر پار کر نگر پار کر یہاں گیا, گائیں ایسے پھر رہی تھی بالکل, کبھی 4 گائیں کبھی 5 گائیں, کہیں گائیں ایسے بیٹھی ہیں. کون مارے کون کرے, ہندو ہیں سارے, ادب کرتے ہیں. میں نے کہا جب منافع ہوگا نا, منافع میرے پاس لے آنا, میرا آدھا چپ کر کے لے آنا بس. ٹھیک ہے. اور میں نے کہنا کسی کو نہ, کہے گا تو برکت ہٹ جائے گی. کچھ عرصے کے بعد وہ بندہ میرے پاس آیا منافع لے کے, اچھا خاصا تھا. میں نے کہا ہوا کیا؟ کہنے لگے میرے پاس سے کراچی کا بیپاری تھا, وہ کبھی کبھی چارپائیاں لیتا تھا, چھوڑ گیا کئی سالوں سے. اس کا فون آیا کہ ایک NGO ہے وہ چارپائیاں تقسیم کرنا چاہتی ہے غریبوں میں کچھ علاقوں میں, تو کتنی چارپائیاں دے سکتا ہے فوراً, کتنی چارپائیاں؟ تو میں نے کہا میرے پاس اتنی تو تیار پڑی ہیں. کہنے لگا یہ تو فوراً بھجوا دے.
میں نے پوچھا کہ اس نے کہا کیا ریٹ ہے؟ میں نے کہا آپ جو لگا دیں گے۔ کہہ رہا ٹھیک ہے وہ بھیج دیں۔ اس نے ہر چائے پائی کا ریٹ ڈبل خود لگایا، خود لگایا۔ اتنے میں قبول ہے، راضی ہو؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، بھیج دیا بل، باقی جلدی بناؤ۔ کہ انہوں نے چارپائیاں جو ہیں لوگوں غریبوں کو تقسیم کر لی، بس صرف کام اتنا کیا۔ ایسے یا قادر ہو۔ ویسے بھی میں بتایا کرتا ہوں کہ آپ کوئی خریداری کرنا جائیں، کوئی چیز خریدیں تو صرف 45 بار آپ پڑھ لیں یا قادر ہو یا نافع۔ کوئی بھی چیز بیچنی ہے یا خریدنی ہے، کوئی بھی سودا کرنا ہے، کوئی بھی، آپ 45 بار پڑھ لیں یا قادر ہو یا نافع ہو، اس کا نفع نقد آنکھوں سے دیکھیں، نقد دیکھیں آنکھوں سے، کمال دیکھیں آنکھوں سے، تاثیر دیکھیں آنکھوں سے۔ وضو بے وضو ہر حالت میں پڑھ سکتے ہیں، صرف 45 بار۔ کیا؟ یا قادر ہو یا نافع، صرف 45 بار، صرف 45 بار۔ اس نے سارا واقعہ سنایا کہ ایسے ایسے پیسے ہیں۔ میں نے کہا اب بتا اس کو ڈبل کر دو۔ پہلے ڈبل تو ہو چکے تھے، وہ پیسے ڈبل ہوتے ہیں نا۔ کچھ پیر ایسے ہیں پتہ نہیں، تو میں نے کہا اس کو اب ڈبل کر دوں۔ کہنے لگا پھر اب اس کے معاملے میں کش مکش تھی کہ اس کا حصہ پھر کیا ہوگا۔ میں کہا ڈبل کر دوں؟ کہنے لگا جو آپ کی مرضی ہے۔ بے بسی کی کیا کرتی، سچی بات ہے۔ وہ مجھے سچ بتاؤں، میرا تھا مرید، عقیدت بھی رکھتا تھا، لیکن اتنے پیسے دینے پہ راضی نہیں تھا۔ غریب بھی تھا، مرید بھی تھا، عقیدت محبت بھی کرتا تھا، لیکن اتنے پیسے دینے پہ راضی نہیں تھا، اور وہ میں بالجبر لے رہا تھا۔ میں نے کہا آپ ڈبل کر دوں؟ جیسے آپ کر دوں۔ میں نے کہا تھیلی میں رکھ اس پہ ہاتھ رکھ۔ اس کا ہاتھ رکھا، میں نے اللہ سے دعا کی، ذکر کیا، کچھ اعمال کیے، دم کیا۔ میں نے کہا اب یہ پیسے جا کے ایسے رشتہ داروں کو دے جو تجھ سے زیادہ غریب ہو، وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ ایسے رشتہ داروں کو دے جو تجھ سے بھی زیادہ غریب ہو۔ ایک صحابی آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، حضور ایسی غلطی ہوگی، روزہ میرا ٹوٹ گیا، تو پھر میں کہ پھر 40 مسکین۔ انہوں نے میں سرکار میں خود ہی مسکین ہوں۔ اچھا کرتے کراتے انہوں نے کہا اتنا کھانا لے آیا۔ انہوں نے کہا آخر حضور نے مفہوم ہے، فرمایا چلو تو خود ہی کھا لے۔ اس نے ایسی دلیلیں دی آقا کو، حضور میں تو خود ہی مسکین ہوں۔ حضور مسکین مت ہے، وہ اپنے آپ کو اور زیادہ مسکین کرتے۔ آگے رحمت للعالمین تھے۔ تو میں نے کہا کہ غریب ڈھونڈ پر ہو رشتہ دار، تیرے مخالف ہیں، موافق ہیں، اس کا تعلق چھوڑ دیں۔ میں نے ان سے عرض کیا کہ ایسے رشتہ داروں کو دے، ایسے رشتہ داروں کو، اور جا کے انہیں دے، ہدیہ دے۔ اور وہ بیچارہ پریشان، یہ کہانی کیا بنی؟ میں نے کہا ڈبل نہیں ہوں گے، ڈبل تیرے میرے پاس بول ہے، اللہ کے ہاں جو لفظ ہے 70 گنا دوں گا، اور 70 عربی میں 70 نہیں ہوتے، 70 سے مراد بے شمار۔ اچھا اس سے بھی اگلا لفظ ہے واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ میں اس سے زیادہ، اور تم لوگوں مجھے نہیں جانتے میں کتنا واسع ہوں، اور میں اپنی وسعت کو خود جانتا ہوں میں کتنا وسع۔ واللہ واسع علیم، وہ علم میرے پاس ہے کہ میرے پاس کتنی طاقت کے، قدرت کے خزانے ہیں، اور علم کے اور کمال کے اور دولت کے اور رزق کے کتنے خزانے ہیں تم نہیں جانتے۔ میں کہ جا تیری ہر چیز ڈبل ہو جائے گی۔ سچ پوچھیں اس چارپائیوں والوں کی ہر چیز ڈبل نہیں ہوئی، 70 گنا ہو گئی ہے، 70 گنا ہو گئی ہے۔ اس دفعہ ربیع الاول میں اس نے بڑی دینگیں آگے یہاں بانٹی، بہت زیادہ، اور وہی شخص تھا جو لقمے کے لیے بعض اوقات پریشان ہوتا تھا۔ آپ کی بھی کوئی چیز اگر ایسی ہو جو آپ چاہتے ہیں کہ اس میں برکت ہو، اس میں خیر ہو، تو آپ بھی ہاتھوں کا یہ عمل، آپ کو بھی اجازت ہے، یا قادر ہو یا نہ۔ میرے ذہن میں آیا، میں نے آپ کو تو اجازت دی نہیں، کوئی بھی چیز ہے آپ اسے نفع مند بیچنا چاہتے ہیں۔ ایک تو وہ سورۃ یوسف کی آیت نمبر 80 ہے، یاد ہے آپ کو؟
ہے نا آیت نمبر سورت یوسف کی آیت نمبر 80 جو چیز نہ بکتی ہو آیت نمبر 80 جو چیز نہ بکتی ہو ہر نماز کے بعد 11 دفعہ پڑھ لیا کرے بکے گی اور نفع میں بکے گی ایسی بکے گی کبھی گھاٹا نہیں ہوگا سورت یوسف کی آیت نمبر 80 بہت طاقتور ہے بہت طاقتور ہے کوئی چیز ایسی ہو جو رک گئی ہو اور بندہ تھک گیا ہو یا یہ میرے بس میں نہیں تو وہی سورت یوسف کی آیت نمبر 80 پڑھنا شروع کر دے مزید پڑھنا ہے تو کثرت سے پڑھنا شروع کر دے اور بہت کثرت سے پڑھنا شروع کر دے اور بہت کثرت سے پڑھنا شروع کر دے وہ چیز نفع مند بکے گی اور مزید یہ عمل میں نے بتا دی بالشت کا اور ہر بالشت پہ پڑھے یا قادر ہو مولا تو قادر بھی ہے اس کو بچوا دے پر نافع ہو نفع کے ساتھ تو ہر چیز پہ قادر ہے تو ہر چیز کر سکتے ہیں تیرے لیے کون سی ہے تو چاہے تو سب کچھ ہو جائے تیری چاہت کا نام موجود ہے